اچھا وسیم صاحب، آپ جیسے ماشاءاللہ سے منجھے ہوئے اداکار اور ابھی آپ سے اتنا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. آپ جب بھی ایکٹنگ کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہی کیریکٹر ہوگا. لکھنے والے نے بھی انہی کو دیکھ کے ہی لکھا ہوگا. وہ اتنی زبردست. آپ کی جو اسٹرگل تھی, کیا آپ کو لگتا ہے آپ کے بیٹے کی بھی ویسی اسٹرگل آپ کو نظر آتی ہے کہ جتنی آپ نے اسٹرگل کی تھی علی بھی ویسی اسٹرگل کرے, کیونکہ اب ٹائم اور ہے, چینلز بہت زیادہ آ گئے ہیں. دیکھیے میں آپ کو ایک بات ضرور بتانا چاہوں گا کہ میرے والد کا تعلق بھی شوبز سے تھا. جی جی. اور میرے خاندان کے بہت سارے حضرات جو ہیں وہ شوبز سے ہی ان کا تعلق تھا. میرے چچا, میرے ماموں بہت بڑے, الحمدللہ بہت بڑے ڈائریکٹرز میں, فلم کے بڑے ڈائریکٹرز میں ان کا نام ہوا ہے. اور رائٹر بھی تھے, اسپیشلی اسکرین پلے رائٹر, اور میرے والد کا تعلق بھی اس سے تھا. بٹ بخدا میں بالکل, جتنے لوگ میرے کریئر کے بارے میں جانتے ہیں سب کو اس بات کا علم ہے کہ الحمدللہ رب العالمین میں نے اپنے والد سے کسی مقام پر اپنے لیے سفارش نہیں کروائی. بالکل. واہ. اور واہ واہ واہ. بلکہ اس سے ایک چھوٹا سا واقعہ منسوب ہے, وہ میں بتا دیتا ہوں. ہمارے لاہور سینٹر کے جنرل مینیجر تھے, وہ میرے والد کے بہت قریبی دوست تھے. تو میرے گھر پہ آیا کرتے تھے وہ. جب میں کام کرنے کے لیے نکلا تو میں نے اپنے والد سے کہا کہ جی یہ قمر آفتاب صاحب آپ کے بہت دوستوں میں سے ہیں, تو میں کام کرنا چاہ رہا ہوں, تو آپ میری سفارش کر دیں. تو انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ دیکھو میں ایک بار ان سے کہوں گا, دوسری بار نہیں کہہ سکوں گا. اس کے بعد اگر تم میں کچھ ہوگا تو تمہیں بلائیں گے, اگر نہیں ہوگا تو پھر بار بار میرے کہنے پر نہیں بلائیں گے. تو یار پہلی بار بھی مجھ سے کیوں کہلواتے ہیں, خود ہی نکلو. کچھ ہوگا جو ہے نا جی, اس کے بغیر تو مزہ نہیں ہے. زندگی میں آپ نے تھوڑا اچیو کیا ہے یا زیادہ اچیو کیا ہے, اسٹرگل کے ساتھ کریں تو ہی مزہ ہے. اور میں بھی آج تک کبھی اس کے کسی پروفیشنل معاملے میں پوری فیلڈ کو پتا ہے اتنا سا بھی نہیں بولا. اس کی اپنی چوائس ہے, لوگوں کی چوائس ہے. میں بلکہ ایک پلے کو ڈائریکٹ کر رہا تھا ابھی ریسنٹ پاسٹ میں, تو کاسٹنگ جب اس کی ہو رہی تھی تو میں ڈفرینٹ لوگوں کو سجیسٹ کر رہا تھا کہ اس کو ہم رکھ سکتے ہیں, اس کو رکھ سکتے ہیں. اور ایک کیریکٹر ایسا تھا جو اس کو سوٹ کرتا تھا, لیکن بخدا میں اس کا نام نہیں لے رہا تھا. اور انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ جی آپ فلاں کا نام بھی لے رہے ہیں, فلاں کا نام بھی لے رہے ہیں, تو آپ اس کا نام کیوں نہیں لے رہے؟ میں نے کہا بھائی یہ میں نہیں لے سکتا, یہ اگر آپ مجھے ریکمینڈ کریں گے تو شاید میں ایکسیپٹ کر لوں, یہ میں نہیں کر سکتا. تو یہ خود ہی کرتا ہے جی جو بھی. I think being a star son جو کہ یہ بھی ہیں میں بھی ہوں, اس کے فوائد کم ہیں, نقصانات زیادہ ہیں. پریشر میرے خیال سے کافی زیادہ پریشر ہوتا ہے. ڈے ون سے آپ سے وہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے جو اوور 3 ڈیکیڈز ایک انسان نے اچیو کیا ہوا ہے. بالکل. اور آپ obviously اس کو میٹ اپ نہیں کر سکتے ہیں, بہت ٹائم لگتا ہے, 3 سال میں بھی نہیں کر سکتے ہیں, کیونکہ ایک ایکسپیرینس کو آپ اس ایکسپیرینس کے ساتھ میچ کریں, ان کا مقابلہ کرنا ہی نہیں چاہیے. کیونکہ لوگوں کو یہ لگ رہا ہوتا ہے نا کہ باپ اگر اسٹار ہے تو جب بیٹا آئے گا تو اس کی پہلی پرفارمنس ہی بس باپ کی چھاپ کے اوپر ایک اور چھاپ لگ جانی چاہیے. لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ, بہت سے ایکٹرز ان کے بچے نہیں اس طرح کام کر سکے تو انہوں نے کہا یار وہ نہیں کر سکے بیچارے. اور اگر کوئی کر جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں اس کے تو خون میں تھا نا, اس نے کمال تھوڑی کچھ کیا ہے. تو کریڈٹ آپ کو کہیں پہ بھی نہیں ملتا, وہ آپ کے جینز اور آپ کے خون کو چلا جاتا ہے کریڈٹ. آپ کے والد کی بہت بڑی اچیومنٹ یہ ہے کہ انہوں نے جتنے سال اور ماشاء اللہ تعالیٰ گزارے ہیں, انہوں نے صرف نام نہیں پیدا کیا, انہوں نے اپنا کردار بھی پیدا کیا ہے. اس کو بھی میٹ کرنا بڑا مشکل ہے, بڑا مشکل ہے. آج کل تو جس زمانے میں سے آپ گزر رہے ہیں, لوگ واٹس ایپ کے لیے لوگوں کو ہائر کرتے ہیں, اور میں نے بہت سے بزرگ دیکھے ہیں ایسے, وہ پیسے دیتے ہیں کہ ہماری اتنی 5,000 10,000 20,000 واٹس ایپ جو ہیں وہ روز ڈالی جائیں, تو پھر وہ 3-4 مہینے میں پروموٹ ہو جاتے ہیں کہ جناب یہ بڑے دانشور ہیں. بالکل ایسے. تو جب اس زمانے میں آپ چل رہے ہوں تو نام بنانا تو بڑا مشکل ہوتا ہے. اور ایک اور بات مجھے یہ فیل ہوتا ہے, بیکاز میں تو بچپن سے دیکھ رہا ہوں اس ساری چیز کو, اب ان کے جیسے نام پیدا کرنا بھی مشکل ہے. ایکٹر تو دور کی بات ہے, وہ نام بھی نہیں بن سکتے کیونکہ کوالٹی آف ورک نہیں ہے اس طرح. جیسے پی ٹی وی کے دور میں ہر کوارٹر میں کراچی, لاہور, پشاور سے ایک کوالٹی پلے آتا تھا, اور ہمیں پتا ہوتا تھا کہ باقی اس میں اسکرپٹ بھی دیکھیں, اس میں ایک ڈائریکشن جو میرے خیال سے ریہرسلز تھیں وہ آپ میں اتنی پختگی ڈال دیتی تھی, وہ نظر آتی تھی. اچھا خیر ہم تو ڈراموں کی باتوں میں لگ گئے, ہم نے باپ بیٹے کے بارے میں تو زیادہ بات نہیں کی تھی. ہاں یہ بالکل بھی نہیں ہے, بالکل بھی نہیں دوست, بلکہ مجھے کبھی کبھی لگتا ہے میں کچھ زیادہ بول رہا ہوں. اتنے فرینڈلی ہیں. یہ ساس آپ کو اماں کراتی ہیں, خود ہوتا ہے
ने अम्मा करवाती हैं। अम्मा थोड़ी सी मिजाज में सख्त हैं, वो जो आमतौर पे अब्बा का किरदार होता है वो हमारी अम्मा निभाती किसी हैं। को तो करना है ना घर में। अब्बा, हाँ जी, अब्बा ने हमें पैम्पर किया हुआ है, लेकिन अम्मा भी करती हैं, लेकिन वो जरा सी सख्ती जो है वो अम्मा की तरफ से आई है, अब्बा की तरफ से कभी भी नहीं। बचपन में कभी इस फील दोस्ती का फायदा होता है? नुकसान भी होता है और फायदा भी, क्योंकि ज्यादा बातें पता चल जाती हैं तो वो कोई ऐसी बात जो अब्बा ने कहा हो कि यार ठीक है तू कर तो रहा है लेकिन तू ना करे तो अच्छा है, क्योंकि जाहिर है वो भी इसी प्रोफेशन से है जिसमें आप एक्टिंग के बारे में तो ये भी कहा था कि ये जो आपने पहली बात की है ना कि तू कर रहा है तो ठीक है, ये भी नहीं कहा गया था। स्पेशली बिकॉज माई फर्स्ट कपल ऑफ ईयर्स वर रियली स्ट्रगलिंग फॉर मी। आई हैड अ लॉट ऑफ स्ट्रगल एंड आई डोंट थिंक कि लोगों को पता भी था कि मैं इनका बेटा हूँ। ज्यादातर लोगों को नहीं पता था कि मैं इनका बेटा हूँ। वो जो ज्यादा कंपनी में बैठते थे, फिर किसी ने कह दिया कि ये उनका बेटा है तो वो पता चलता था। तो वो उस टाइम पीरियड में मुझे नजर आता था, मुझे अपने से ज्यादा इनकी परेशानी होती थी कि ये बहुत परेशान है मुझे देख के। तो वो टाइम था जब मैं खुद भी रिग्रेट करता था कि यार मुझे शायद वकील ही बन जाना चाहिए था, शायद CSS को ही ज्यादा परसू कर लेना चाहिए था। जो इनकी अपनी जिंदगी के जो बड़े बड़े फैसले करोगे वो फैसले अकेले करोगे या वालिद के मशवरे से? नहीं जी, मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ अगर यहाँ से उठाने वाला भी अगर मुझे लगता है कि बड़ा फैसला है और मैं उठा सकता हूँ तो वो भी पूछ कर बता कर ही किया है। अच्छा, इतनी कभी अच्छी भी बात ऐसे है, पेरेंट्स से अल्लाह की बड़ी दोस्ती बड़ी रहमत चीजें शेयर करते हैं। अल्लाह की बड़ी अच्छा, रहमत आप वसीम आप साहब ये बताइएगा कि अब तो माशाल्लाह से अब ये एक अच्छे बड़े मकाम पे पहुंच गए, ही इज अ स्टार हिमसेल्फ। सो अब आप जब देखते हैं तो आप यकीनन प्राउड तो फील करते होंगे, एक्सप्रेस करते हैं इनसे? देखिए, अभी तो इसने बहुत जिंदगी में अचीव करना है। अभी तो आई थिंक ही इज जस्ट अ बिगिनर। अभी तो कुछ पता नहीं मुझे। हर एक्टर की दो तरह से बिलाल साहब तारीफ होती है। एक आम व्यूअर करता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके बगैर एक्टर कुछ भी नहीं है, और एक क्रिटिक्स करते हैं जो कि अमूमन आपके को स्टार्स होते हैं, आपके डायरेक्टर्स होते हैं, आपके प्रोड्यूसर्स होते हैं। आपने दोनों को अल्लाह ताला की करम नवाजी और रहमत के बाद दोनों को मनवाना है इस बात पे। आपने उन्हें सेम पेज पे लेके आना है कि एक जो एक जनरल व्यूअर है वो और आपके को स्टार्स जो हैं वो मुतफिका तौर पर इस बात पर सेम पेज पर हों कि यार ये काम करना जानता है। सो अभी तो इसने बहुत कुछ अचीव करना है जी। वैसे ये तो अभी तक मुद्दा ही लेकिन ये नहीं मैं है। जरूर कहूंगा कि इंसान को अपनी सक्सेस से ज्यादा अगर किसी की सक्सेस का मजा आता है तो वो सिर्फ औलाद होती है और कुछ कमाल है। हाँ, वाह वाह ये वाह वाह वाह, बहुत- बड़ी अच्छी बहुत बात की, जबरदस्त बहुत बात। अच्छी बात की, बहुत अच्छी बात की। वाह वाह। अच्छा, मैं आज आप जो यहाँ पर आए हैं, जैसे आप पिछले साल भी जब आए थे तो आपने एक फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा गिफ्ट इकट्ठे किए थे, बहुत ही ज़्यादा सवाब कमाया था। अभी आप उम्रे की टिकटें भी तकसीम करेंगे और किसी की बहुत ज़्यादा दुआएं आप लेके जाएंगे।